آج ہم نے خصوصی طور پر ایک موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بارے میں ذکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اپنا خاص کرم کیا، اور یہ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ ایسی کیا حکمت ہے کہ سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تقریباً ہر پارے میں ذکر بار 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 بار، اور پھر میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بہت قربانی دی تو اللہ نے ان کی قربانیوں کا بدلہ دیا ان کو۔ فرعون کے سامنے کھڑا ہونا بہت بڑی بات ہے، فرعون کے سامنے کھڑا ہونا، لڑنا، اور ساری زندگی ان کی قربانیوں کے ساتھ گزری، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص انعام دیا کہ قرآن جو دنیا کی کائنات کی سب سے عظیم ترین کتاب ہے، سب سے زیادہ ذکر اس میں موسیٰ علیہ السلام کا کیا۔ تو آج ہم نے ایک ایسی دعا کے بارے میں ذکر کرنا ہے جو جادو کا توڑ ہے، جو جادو کا توڑ ہے۔ جو انسان اپنے پورے ایمان کے ساتھ اس دعا کو مانگتا ہے اس پر جادو نہیں ہوئے گا، ہو ہی نہیں سکتا جادو، یہ جادو کا لوہے توڑ ہے یہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اتنا انعام کیا کہ جب وہ مدین سے واپس آ رہے تھے تو جو دعا ان کے بارے میں بات کی، ربی شرح لی صدری، جو انہوں نے مانگی کہ اللہ میرا سینہ کھول دے، شرح صدر ایسا کر دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے، اس دعا کے مانگنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اب جب واپس فرعون کے سامنے آئے ہیں دربار کے اندر، ایک قاتل کے روپ کے اندر کہ قتل کر چکے تھے، وہ ایک مصری کو قتل کر کے گئے تھے اور اب واپس 10 سال کے بعد آئے ہیں واپس مصر کے اندر، مدین میں 10 سال گزارنے کے بعد واپس آئے ہیں مصر میں، اور مصر میں آتے ساتھ سیدھا ڈائریکٹ کس کے پاس آئے ہیں؟ سیدھا ڈائریکٹ اپنے کسی دوست کے گھر نہیں، کسی ایسے گھر نہیں کہ جو گھر ہے جو پوری سپر پاور ہے دنیا کی، اس سپر پاور کا جو گھر ہے، محل ہے بادشاہ کا، اس محل کے اندر آئے ہیں۔ اور آتے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے کیا بات کرنی ہے؟ آتے ساتھ بات یہ کرنی ہے کہ فرعون جو دربار کے اندر سب سے اونچے منصب پر بیٹھا ہے، جو تخت پر بیٹھا ہے، جو بادشاہ ہے، حامان جو وزیر اعظم ہے وہ نیچے بیٹھا ہے، قارون جو سب سے مالدار ہے، دولت مند ہے، ساتھ بیٹھا ہے، بادشاہ کون ہے؟ فرعون ہے جو تخت پر بیٹھا اور آ کر سیدھا آگے کہہ رہا ہے کہ تم خدا نہیں ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ ہے وہ انعام جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر کیا کہ وہ ڈرتے نہیں تھے، اللہ نے ان کو بہت زیادہ بہادری عطا فرمائی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو آ کر بات کرنی تھی اور بات کر کر انہوں نے کس طرح فرعون کے غصے سے بچنا تھا، تو یہ دعا جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مانگی جب وہ دربار میں آئے، دربار میں آئے، اور جب وہ سارے جادوگر آ گئے اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اور دعا کا مطلب کیا ہے؟ دعا مانگی کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعا اس لیے مانگی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے لیے فرعون کو تبلیغ کرنی تھی، اور تبلیغ کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو حفاظت کی ضرورت تھی، موسیٰ علیہ السلام کو خود حفاظت کی ضرورت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کون تھا؟ فرعون اور اس کی پوری آرمی تھی، اور آرمی ایسی تھی وہ فرعون ذی الاوتاد کہ جس کی فوج جو ہے کبھی فارغ ہی نہیں ہوئی، ہر وقت فرعون کی جو فوج تھی وہ مصروف رہتی تھی جنگوں کے اندر، دوسری جگہوں کو قبضہ کرنے کی خاطر وہ ہمیشہ مصروف رہتے تھے، تو اتنی طاقتور فوج تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اور دعا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس انسان سے جو تکبر میں اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ وہ یوم حساب کو ہی نہیں مانتا۔ یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے، یہ ہماری سوچ سے بڑا جملہ ہے، اور یہ بہت گہرا جملہ ہے۔ یہ قرآن کے اندر سورہ مومن کے اندر آیت ہے، اور اس آیت کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو وہ آیت ہے وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ، لیکن یہ آیت ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو ہم کیا مانگیں گے؟ اعوذ باللہ، کہ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں، اعوذ باللہ من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ اس دعا کے بدلے میں
موسیٰ علیہ السلام کو کیا ملا؟ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی اسی قوم پر 9 عذاب بھیجے، 9 عذاب بھیجے۔ اور عذاب بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ عذاب بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ فرعون اور اس کی پوری آرمی جو ہے اس کا دھیان موسیٰ سے ہٹ جائے، موسیٰ کی طرف دھیان ہی نہ جائے۔ اس ایک دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے پورے ملک میں 9 عذاب بھیجے۔ کمل جراد ہی ہم 9ویں سپارے میں پڑھ چکے ہیں، عذاب ٹڈیوں کا عذاب، پانی کا خون بن جانا، یہ سارے عذاب ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہ جو سارے عذاب آئے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، جو سارے فرعون کے قوم پر، مصریوں پر، وہ اس دعا کے بدلے آئے۔ اب یہ دعا جادو کا توڑ ایسے ہے کہ جو میں نے کہا کہ یہ جادو کا توڑ ہے۔ جادو وہ انسان کرتا ہے کہ جو حساب پہ یقین ہی نہیں رکھتا، جو انسان آخرت پر یقین رکھتا ہو، جو انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جس کو یہ اتنا ایمان ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، میں نے اللہ کو حساب دینا ہے، اور وہ انسان کبھی جادو کر نہیں سکتا، کسی انسان کو کروا نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ تقدیروں کو بدلنا یہ شرک ہے۔ آپ کسی کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے خود پہلے اس بارے میں کہا ہے کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے جادو، لیکن اللہ کر دیتا ہے۔ اگر آپ جادو کریں گے، جادو کرنے کی کوشش کریں گے، جادو ہوگا، ہو جائے گا، اللہ کے اذن سے ہی ہوگا۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی چیز نہ، کوئی پتہ نہیں ہل سکتا۔ لیکن جو انسان یہ دعا مانگ لے گا، دعا پر یقین رکھے گا، ایمان رکھے گا، اس پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ کس سے؟ ہر اس انسان سے جو تکبر کے اندر اتنا بڑھ گیا، اتنا بڑا ہو گیا کہ یوم حساب پہ یقین نہیں رکھتا، اور جو یوم حساب پہ یقین نہیں رکھتا وہ کافر ہے، اور جو جادو کرتا ہے، کرواتا ہے، وہ شرک کرتا ہے، اور شرک انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اس کی معافی نہیں ہے، توبہ کے بغیر معافی نہیں ہے۔ میری اگر آواز کسی ایسے انسان تک پہنچ جائے جو ایسے کام میں ملوث ہو، چونکہ ہمارا آج کا معاشرہ اس برائی میں بہت زیادہ ہے، میں بہت پریشان ہوں کہ میرے سامنے بڑے ایسے کیسز آئے ہیں، میں نے بہت سے لوگوں کے تعویذ دیکھے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ لوگوں کے گھروں سے ایسی چیزیں مل رہی ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اس تکلیف سے، اس بری چیز سے، اس لعنت سے۔ اللہ ان سب لوگوں کو ہدایت دے جو یہ ایسے کام کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، اللہ سب کو ہدایت دے، اور اللہ یہ دعا خاص طور پر مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔